معلوم ہو سکتا ہے کہ اسلام میں تعلیم کی کیا اہمیت ہے۔ غزوہ بدر کے موقع پر اسیران بدر کا فدیہ جس کو قرار دیا گیا وہ بھی تعلیم ہی ہے۔ تو یہ تمام باتیں اور تمام پہلو سے اسلام میں تعلیم کی جو اہمیت ہے اس کا ہم بھرپور اندازہ کر سکتے ہیں۔ رہی بات کہ کون سے علوم ہیں جو اسلام جن کو حاصل کرنے کی ترغیب دیتا ہے اور کن سے منع کرتا ہے، تو اس بات کے واضح طور پر قرآن کریم میں اشارات ملتے ہیں کہ اسلام نے علوم کو دینی اور دنیاوی کے زمرے میں تقسیم نہیں کیا۔ اسلام دعوت دیتا ہے تفکیر کی۔ قرآن کریم کی متعدد آیات ہیں وہ کائنات میں غور و فکر کرنے کی دعوت دے رہی ہے۔ آسمان، زمین، پانی، ہوا، پتے، بوٹے، ان تمام چیزوں میں غور و فکر کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ البتہ اسلام جو تقسیم کرتا ہے وہ ہے نافع اور ضار کے اعتبار سے، یعنی ہر وہ علم جو انسانیت کے لیے، خواہ وہ فرد ہو یا سوسائٹی ہو، اس کے لیے نفع بخش ہے، وہ اسلام میں عین مطلوب ہے۔ البتہ وہ علوم جو انسانیت کے لیے نفع بخش نہیں، سوسائٹی کے لیے ہو یا فرد کے لیے، وہ اسلام اس سے روکتا ہے۔ چنانچہ حدیث پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو ٹونا یا اس جیسے دیگر علوم کی واقعاتی حقیقت کو تسلیم کرنے کے باوجود ان کے حاصل کرنے سے روکا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ انسانیت کے لیے مہلک علوم تھے۔ بہرحال یہ موضوع انتہائی حساس ہے۔ تعلیم کے موضوع پر اس قسم کے اویئرنیس کیمپ ہونے چاہیے۔ اس سے انشاءاللہ امید ہے کہ مستقبل میں آگے کی راہیں کھلیں گی اور ہمارے نوجوان نسل کو اس کے لیے ایک مشعل راہ ثابت ہوگا۔ میں جناب راجناتھ سنگھ صاحب یہاں موجود ہیں، میں اپنی بات ختم کرنے سے پہلے ایک گزارش پیش کرنا چاہوں گا۔ ایک طویل عرصے سے ماڈرنائزیشن آف مدرسے کی بات کی جا رہی ہے۔ یو پی اے گورنمنٹ میں بھی یہ بات آئی اور این ڈی اے گورنمنٹ اب ہے، وہ بھی اس پر کوشاں ہیں اور اس سلسلے میں مختلف فارمولاز پیش کیے گئے، لیکن عجیب بات ہے کہ نتائج صفر سے آگے بڑھنے کا نام نہیں لیتے۔ میں سمجھتا ہوں، میری ناقص رائے ہے کہ جب تک آپ جو ہندوستان کے مرکزی مدارس ہیں، چاہے دارالعلوم دیوبند ہو، چاہے دارالعلوم ندوۃ العلماء ہو، چاہے مظاہر علوم سہارنپور یا اور دیگر مدارس کو اعتماد میں لیے بغیر اس قسم کے فارمولاز اور آئیڈیاز کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ پہلے ہم باہمی اعتماد کی فضا قائم کریں۔ ارباب مدارس کو یقین ہو کہ حکومت اپنے ان آئیڈیاز کو لے کر سنجیدہ ہے۔ حکومت بات کر رہی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ فضلائے مدارس جو معاشرے کا ایک اہم ترین حصہ ہے اس کو مین سٹریم سے جوڑا جائے۔ یقیناً یہ بات صحیح ہے تاکہ ان کو معاشی استحکام حاصل ہو سکے۔ ہم چاہیں گے کہ اعتماد کی فضا بحال کرنے کے لیے بطور مقدمہ اگر یو جی سی سے ہماری شہادات کو، موجودہ ڈھانچے کو، جو موجودہ ڈھانچہ ہے اس کو، ان کو یو جی سی سے منظوری دی جائے اسپیسیفک ڈپارٹمنٹس کے اندر۔ ظاہر ہے عمومی طور پر ممکن نہیں ہے، اسپیسیفک شعبوں میں مثلا تھیولوجی، اسلامک تھیولوجی ہوتا ہے، عربک اسٹڈیز، لنگوسٹک وغیرہ میں ہم ان کو منظوری دیں تاکہ ہماری یہ نوجوان نسل جو ہے، جو مدارس کے سے پڑھ کر نکل رہی ہے، ان کے لیے مین سٹریم میں راہیں آنا ہموار ہو سکے اور ان کے لیے معاشی استحکام نکلے۔ تو ایسے صورت میں میں چاہوں گا کہ حکومت اس سلسلے میں سنجیدہ غور کرے۔ نیز اسی طرح سے اسکالرشپس کا مسئلہ ہے کہ یونیورسٹی اور کالجز کے بچے اگر ہائر اسٹڈیز کے لیے جاتے ہیں تو ماشاءاللہ گورنمنٹ کے کافی پروگرامز چل رہے ہیں جو ان کو وہ اسپانسر کرتی ہے۔ تو اگر کوئی بچہ مدرسے کا فاضل یا اسی طرح سے وہ یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ جو اسلامیات میں اپنی تعلیمی سلسلے کو باہر کسی ملک میں جا کر جاری رکھنا چاہتا ہے تو ایسی صورت میں اس کے لیے بھی مواقع فراہم ہونے چاہیے۔ میں اپنی بات کو انہی چند گزارشات پر ختم کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ حکومت اس سلسلے میں سنجیدہ غور و فکر کرے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔